لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوا، اور اختتام ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قدر اللہ کے شکر گزار، کس قدر صبر کرنے والے اور کس قدر تقوی والے تھے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیغمبروں کے قصوں سے آگاہ کیا، ہم بھی ان باتوں سے لا علم تھے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اس کلام کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ جو دنیا میں جھک جاتا ہے اللہ اس کا آخرت میں مقام اور مرتبہ بڑھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ان تمام احکامات سے آگاہ کیا جن کو ہم نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے چنا۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے سامنے حق کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو احکامات اللہ نے ہمیں بتائے ہیں ان پر خوش اسلوبی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے کہ جو صلاحیت، جو انعامات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں انہیں اسی جگہ پر استعمال کرنا جہاں اللہ نے انہیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر کام کو کرتے وقت اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا۔ اسی طرح جن انعامات سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے ان پر غور و فکر کرنا۔ اللہ آیت 105 میں فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، نہ کہ ہمیں آسمان اور زمین کے لیے مسخر کیا ہے، اور ہر ایک چیز میں اللہ نے ہمارے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں جس کو دیکھ کر انسان اپنے رب کو پہچان سکے، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس رب کی پلاننگ کو۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے سوچیں کہ کس قدر خوبصورت اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اس کا خوبصورت رنگ کہ جو آنکھوں میں چبھتا نہیں۔ آسمان کو بغیر پلر کے ہمارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور رات میں اسی آسمان کو تاروں سے زینت بخش دی ہے، رات کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنا دیا۔ اسی طرح زمین کو بچھا دیا کہ ہم اس پر بیٹھ سکیں، چل سکیں، اور اسی زمین پر چل کر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ لیکن اس بات سے بے خبر بھی نہیں ہونا کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہمارے لیے مسخر کی ہے وہ سب بھی اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتی ہے اور اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ہم گناہ کریں اور آسمان پھٹ کر ہمارے سروں پر آ گرے، یا زمین پھٹ کر ہمیں اپنے اندر دھکیل لے، جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں اللہ کا ڈر بھی لازم ہونا چاہیے۔ قرآن وہ کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، تو جو کوئی قرآن کی طرف بلائے اس کے بلاوے پر لبیک کہنا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور جتنی بھی تکالیف آ جائے ان پر صبر کرنا ہے، جو صبر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور تقوی کو تھامے رکھنا ہے جو تقوی یوسف علیہ السلام نے تھا۔ پھر اللہ ان قوموں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا اور رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور پرہیزگاروں کو نجات دی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، ان قوموں کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے اور الگ الگ انداز سے کہ ان قوموں کے واقعات پڑھ کر انسان اسے نصیحت حاصل کرے اور ان لوگوں کی طرح کے کام نہ کرے جو ان کی ہلاکت کا سبب بنے۔ اور ساتھ ہی پیغمبروں نے جس طرح ان قوموں تک اللہ کے احکامات پہنچانے پر صبر کو تھامے رکھا، ہم بھی اللہ کے احکامات پر صبر کے ساتھ عمل کرتے رہیں
اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت میں اچھا انجام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو رب کے فرما بردار ہوتے ہیں اور تکلیفوں کے باوجود اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ صرف دنیا ہی میں اچھا انجام نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کو اس صبر کی بدولت بہترین اجر سے نوازا جائے گا۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبروں کے قصے قرآن میں بیان فرمائے ان سب میں ہدایت اور رحمت ہے کہ جیسے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے اللہ کی طرف جانے والے راستے پر چلیں، اسی طرح ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے راستے پر چلیں اور اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بن جائیں۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا اور جن آیات پر ہم نے غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔